جو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں 22A(b) والی جو بات ہے وہ درست ہے، لیکن فار آل پریکٹیکل پرپزز جو ریلیونٹ پروویژن ہے ہمارے لیے جس سے ہمارا واسطہ پڑتا ہے وہ 22A(6) ہے، جس میں وہ تین چیزیں کہی گئی ہیں جو کہ جسٹس آف پیس نے جن کے اوپر ایڈجوڈیکیٹ کسی نہ کسی حوالے سے کرنا ہے۔ جسٹس آف پیس کے دو طرح کے فنکشنز ہیں، آپ نے پڑھے ہوں گے سیکشن 22 میں۔ ایک تو اس کے نا پیورلی جو منسٹیریل کائنڈ آف فنکشنز ہیں کہ وہ اریسٹ کر سکتا ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے وہ فلاں کر سکتا ہے، وہ فلاں کر سکتا ہے، وہ پرچے کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ وہ ہمارے متعلقہ نہیں ہے، جو لیگل پریکٹس کے متعلقہ۔ ہمارے متعلقہ وہ امینڈمنٹ ہے جو 2002 میں انٹروڈیوس کروائی گئی، اور اس کے بعد جو آفس آف جسٹس آف پیس تھا اس کو میں پہلے دن سے میرا یہ خیال تھا، لیکن خضر حیات کیس میں جو فل بینچ نے کہا اس کی وجہ سے ہمارے ہاتھ بن جاتے ہیں، کیونکہ آپ عدالتی نظائر کو یا تو چیلنج کر کے اوپر لے کے جائیں یا پھر آپ نے اسے ماننا ہوتا ہے۔ خضر حیات میں جو یہ کہنا تھا فل بینچ کا کہ یہ پیورلی ایگزیکٹو ہیں، منسٹیریل ہیں، اور یہ ان اے وے ایڈمنسٹریٹو نیچر ہیں جو فنکشنز ڈسچارج بائی ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس، وہ بات 100% درست نہیں تھی۔ کیونکہ ایک تو کام ہے نا، فار ایگزامپل کسی کو اریسٹ کر کے تھانے میں دے دینا، ایک درخواست آئی اس کے اوپر ہاتھ سے ریفرل کر دینا کہ ٹھیک ہے جی بی پلیس بفور SHO، یا کوئی اور اس طرح کا کام کہ جی تفتیش جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو پا رہی، تو آپ بطور ایک سپیریئر اتھارٹی کے کہیں کہ یہ اپلیکیشن 5 دنوں میں ڈیسائیڈ کر دو۔ لیکن ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس کو پٹیشن کی صورت میں اپروچ کرنے کے لیے اختیارات دیے گئے کہ جو شہری ہیں وہ ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس کے در پہ دستک دے سکتا ہے کہ جی مجھے پولیس سے یہ 3 طرح کے ریلیف آپ نے قانون میں لکھے ہیں، مل سکتے ہیں میرے ذریعے، میرے ایکس آفیشیو جسٹس آف پیس کے آپ کے ذریعے، اور مجھے وہ نہیں مل رہے، میں آپ کے در پہ آیا ہوں، میں دستک دے رہا ہوں۔ اور جب وہ سنے گا آپ کو تو وہ قانون، ضابطے اور دلیل کے مطابق فیصلہ کرے گا۔ سو ایپلیکیشن آف مائنڈ بھی وہاں پہ آ گئی، گریسپنگ دی فیکٹس آف دا کیس بھی ہونا چاہیے، پتہ ہونا چاہیے، اینڈ دین پھر اس کو کس طرح سے اپلائی کر کے فیصلہ لکھنا ہوتا ہے اس نے۔ سو وہ جج بھی کرتا ہے کسی نہ کسی حوالے سے۔ کئی دفعہ اگر قانون نے اسے منع نہیں کیا، کئی دفعہ اگر وہ دوسرے فریق کو سننا چاہتا ہے اسے بلا بھی لیتا ہے، پولیس کے کمنٹس منگوانا چاہتے ہیں وہ کمنٹس بھی لے آتے ہیں، پھر وہ دونوں ورژنز کو جیکسٹا پوز کرتے ہیں، پھر وہ دیکھتے ہیں قانون کس کی طرف ہے، اور وہ فیصلہ صادر کر دیتے ہیں۔ سو بائی آل مینز اینڈ انٹینٹس اینڈ پرپزز وہ کوئی مکینیکل ایکسرسائز نہیں ہے کہ آپ وہ ڈاک خانہ ہے کہ آپ آئے، آپ نے چٹھی ڈالی، اگلے روز وہ چٹھی پہنچ جائے گی تھانے میں، نہیں۔ وہ آپ کو سن کے جہاں پہ نہ کرنے کا اختیار ہے نا، ہاں کرنا تو آپ کہہ سکتے ہیں مکینیکل، یہ ہے کہ وہ باؤنڈ ہے، جیسے SHO ہے نا 154 میں اس کے پاس درخواست گئی، اس نے دیکھا کاگنیزیبل آفینس بنتا ہے، وہ نہ نہیں کر سکتا، وہ ڈاک خانے کا کام ہی کرے گا، اس کو آگے ترسیل کر کے رجسٹر میں چڑھا دے گا، انویسٹیگیشن ونگ میں چلا جائے۔ جہاں پہ قانون کسی اتھارٹی کو نو کہنے کا اختیار دیتا ہے اور یس کہنے کا بھی اختیار دیتا ہے، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس اتھارٹی کو پاورز دی گئی ہیں جو کہ قانونی ہیں حیثیت میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ ثواب دیدی بھی ہیں، ڈسکریشنری بھی ہیں، اور ڈسکریشن کے لیے بڑا بنیادی قانون ہے کہ آپ نے دماغ اپلائی کرنا ہے، اپلیکیشن آف مائنڈ اس کے لیے ضروری ہے، اور قانون کی منشا کے تابع آپ نے وہ ثواب دید استعمال کرنی ہے۔ تو وہ جو بھی فیصلہ صادر کرے گا، وہ اگر پیورلی جوڈیشل نہیں بھی ہیں فنکشنز، کیونکہ وہ آئے ایک ایگزیکٹو نیچر کے سرچشمے سے، تو ان کو ہم قاضی جوڈیشل کہتے ہیں۔ اور یہی وہ غلطی تھی جو پہلے سرزد ہوتی رہی، جسے کہ حالیہ جو آئی 2016 میں سپریم کورٹ کی ججمنٹ، اس پیج 5، دس از PLD 2016 سپریم کورٹ 581، اس میں انہوں نے اس کو بالکل کلیئرٹی کے ساتھ بتا دیا کہ جسٹس آف پیس کوئی ایک مکینیکل ایکسرسائز آف جورسڈکشن نہیں کر سکتا، یہ نہیں ہے کہ کوئی چیز اس کے پاس آنی ہے اس نے روٹ کر دینی ہے، نہیں، وہ آپ کو جب سنتا ہے تو وہ قانونی
نظائر کو بھی دیکھتا ہے، لیگل پروویژنس کو بھی دیکھتا ہے، دوسرے فریق کو بھی وہ سن سکتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک فیصلہ ایسا کرے گا جو کہ قانون کی منشا کے مطابق ہو۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو کوازی جوڈیشل فنکشنز ہیں یہ پرفارم کرتا ہے جسٹس آف پیس، اور پیورلی ایڈمنسٹریٹو اور ایگزیکٹو فنکشنز جو ہیں وہ کیری آؤٹ نہیں کرتا۔ وہ مینجمنٹ کے لیے وہاں پہ نہیں بیٹھا ہوا بلکہ ڈیسیژنز کے لیے بیٹھا ہوا ہے جو ایشوز اس کے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ بحث ختم کر دی گئی۔ اب جو فنکشنز ہیں 22A(6) کے تحت وہ کوازی جوڈیشل تو ہیں، لیکن وہ فنکشنز ہیں کیا؟ جیسے میں نے شروع میں کہا نا آپ کو 22A(6) از دا ریلیونٹ پروویژن جہاں پہ آپ نے ہٹ کرنا ہوتا ہے ایز اے لائر، بیکاز پیپل may come to you having 101 desires کہ جی جسٹس آف پیس سے مجھے یہ چراغ روشن کروا دیں، بوتل سے جن نکلوا دیں۔ یہ کام ہم نہیں کر سکتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ وکیل کا کام کیا ہے، وکیل کی ایک ذمہ داری ہے۔ آپ کو پتہ ہے کسی دنیا کے ضابطے میں کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ سائل جو ہے، اور خاص طور پہ فوجداری معاملات میں، سول میں بھی یہی ہے لیکن خاص طور پہ کہ سائل جو ہے وہ اپنا مقدمہ خود نہیں کر سکتا۔ وکیل کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی کہ قانون جو تھے وہ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے سوسائٹی ایوالو ہوئی، قوانین بنائے گئے، پھر قوانین کے سیٹس بنے، وہ بڑھتے گئے اور یہ ایک اسپیشلائزڈ فیلڈ بن گئی۔ پرانے وقتوں میں جو معززین علاقہ ہوتے تھے وہی وکیل کا کام کرتے تھے، اور وہ جاتے تھے سعد بادشاہ کے دربار میں اور اپنی علم اور ذہانت سے اس مسکین آدمی کے لیے جو درخواست گزار ہوتا تھا اس کا مقدمہ پٹ کرتے تھے کہ جی فلاں نے اس کا بیل مار دیا ہے، فلاں نے یہ کر دیا ہے، اس کو یہ دینا چاہیے، اور وہ اس کو ریلیف لے دیتے تھے۔ پھر جب کمپلیکیٹڈ ہوئی چیزیں تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یہاں پہ ضرورت ہے ایک انسٹیٹیوشن کی، بار کا انسٹیٹیوشن جو ہے وہ معرض وجود میں آیا اور وکالت نے اپنی جگہ بنائی۔ اب وکیل کا کام پنچایت کرنا تو ہے نہیں، وکیل کا کام یہ بھی نہیں ہے کہ ہر کیس جو اس کے پاس آنا ہے وہ اس نے جیت کے دینا ہے، کیونکہ اگر کسی شخص نے آپ کو ایسا بریف دیا ہے جو کہ لیگلی پرسویڈ ہو نہیں سکتا، جس کو وہ ریلیف مانگنا چاہتا ہے جس کی قانون میں جگہ اور گنجائش نہیں ہے، تو یہ میں تو سمجھتا ہوں یہ وکالت نہیں ہے، نہ یہ وکیل کا فرض ہے، نہ یہ وکالت کی منشا ہے کہ آپ ہاں کہیں اور کہیں کہ نہیں اس کو ڈھونڈتے۔ ہاں، مشکل پروپوزیشنز کو سلجھانا، الجھی ہوئی گتھیوں کو سلجھانا، اور معدوم جہاں پہ آپ کو لگیں پوائنٹس جو چانسز کہ یہ کیس جیتا جا سکتا ہے، اس کو محنت کر کے امپروو کرنا ود ان دا پیرامیٹرز آف لا، یہ خوبصورت وکالت ہے، اور اس پہ اسی فتح پہ آپ کو خوشی، جیت پہ خوشی ہوتی ہے جس کے بارے میں آپ کو ڈر آ رہا ہو۔ آپ کو پتہ ہے 154 کی ڈائریکشن لینی ہے، بندے کو فائر لگا ہوا ہے، MLR ساتھ لگا ہوا ہے، کوئی پولیٹیکل کلاؤڈ تھا، تھانے دار پسو پیش کر رہا تھا، جی نہیں دیکھتے ہیں کرتے ہیں، اس میں کون سی وکالت ہے؟ آپ نے جسٹس آف پیس کے پاس جانا ہے، انہیں کہنا ہے یہ MLR ہے، یہ ڈاکٹری نتیجہ ہے، یہ میری درخواست ہے، کاگنیزیبل offense ہے، F3 کا 5 کا مقدمہ بنتا ہے، وہ آرڈر کر دیں گے۔ لیکن جہاں پہ پھنسی ہوئی پروپوزیشن ہو وہاں پہ آپ نے کام کرنا۔ کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک، 22A(6) میں 3 طرح کی چیزیں جو ہیں نا وہ ان کا احاطہ کیا گیا۔ یہ 2002 میں جو امینڈمنٹس آئیں یہ ان میں کہا گیا۔ نمبر 1 پہ انہوں نے کہا کہ جو رجسٹریشن آف کرمنل کیس ہے انڈر سیکشن 154 CRPC، اس کی لینگویج بڑی پلین ہے۔ میں اینڈ پہ آپ کو 5-10 منٹ مجھے یاد کرائیے گا، لا ریفارمز کا بڑا کام ہو رہا ہے، اس چیپٹر کو ہم نے امینڈ کرنے کے لیے پرپوزلز بھیجی ہے، میں آپ سے وہ بھی شیئر کروں گا۔ 154 میں بڑا سیدھا سا ایک ٹیسٹ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ CRPC میں 2 طرح کے offences ہیں، ایک کاگنیزیبل ہیں، ایک نان کاگنیزیبل ہیں۔ کنٹینٹس جو ہیں آپ کی تقریری درخواست سے اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کاگنیزیبل offense ہے یا نان کاگنیزیبل ہے۔ فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو پیسے امانت کے طور پہ دیے تھے، اور یہ میں نے کہا تھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، حج کر کے واپس آؤں گا، تو میں نے بچی کی شادی کرنی ہے، مجھے میرے پیسے واپس کر دینا۔ میں واپس آیا ہوں تو اس نے ہنس کے دکھا دیا، کہتے ہیں کون سے پیسے اور نہیں۔ یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے، کاگنیزیبل offense ہے، پرچہ درج ہونا چاہیے 406 کا۔ لیکن اگر وہ یہ کہے کہ جی میں نے اس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا، ہم نے کہا کہ ہم 2 لاکھ روپے سے کاروبار شروع کرتے ہیں، نفع نقصان کے مالک ہوں گے، اس نے کہا کہ دکان پہ 6 گھنٹے میں بیٹھوں گا، میں نے کہا 4 گھنٹے میں بیٹھوں گا۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ 6 گھنٹے والے
کام میں یہ گھاٹا شو کرتا ہے، میں 4 گھنٹے والے کام میں برابر کر کے دکھاتا ہوں، یہ میرے ساتھ فراڈ کر رہا ہے، یہ کرمنل بریچ آف ٹرسٹ ہے، اس پہ کوئی پرچے کا آرڈر نہیں کرے گا کہ بھائی یہ انویسٹمنٹ ہے، بزنس ہے، لینا دینا رینڈیشن آف اکاؤنٹ ہے، جا کے سول کورٹ میں کر، یہاں پہ کیا کر رہا ہے. سو 154 بڑا سمپل ہے. کمیشن آف کاگنیزیبل آفینس اگر میک آؤٹ ہوتی ہے تو ایس ایچ او نے شیل رجسٹر دا کیس. The word shall has been. So it's a command of law. It's mandatory, it's obligatory upon station house officer کہ اس نے وہ پرچہ جو ہے وہ درست ہے یا غلط ہے یہ بعد میں تحقیق کرے گا. کاگنیزیبل آفینس بنتا نظر آیا اس نے ایف آئی آر درج کرنی ہے. دوسری چیز جو اس میں کہی گئی وہ ہے ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن. اس کو بڑی انٹرسٹنگلی 2005 میں جو فل بینچ میں دیا گیا وہ ویو فرق تھا. عام طور پہ یہ کام شروع ہوا 1945 سے، جو بیسک ججمنٹ اس میں آئی خواجہ نذیر والی. اس میں کہا گیا کہ جو نظام سلطنت یا نظام حکومت ہے وہ چلتا ہے ٹرائکوتمی آف پاورز کے پرنسپل پہ. ہمارے جو 35 کا انڈیا ایکٹ تھا وہی اسکیم تھی جو آج ہمارے 73 کے کانسٹیٹیوشن کی ہے. بائی اینڈ لارج بہت ساری چیزیں ہم نے بدلی اور وہی اسکیم ہے انڈین کانسٹیٹیوشن کی بھی. اس میں کہا گیا کہ جی ایک لیجسلیچر ہے، ایک ایڈجوڈیکیٹر ہے اور ایک ایگزیکٹو ہے. انہوں نے کہا یہ 3 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس ہیں، اس میں سے اگر ایک میں پنچر لگا کے دوسرے میں بھیجو گے تو وہ ساری چیزیں مکس اپ ہو جائیں گی، نظام تباہ ہو جائے گا. تو تینوں جو آرگنز ہیں انہوں نے اپنے اپنے ڈومین میں رہتے ہوئے اس واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹ کے اندر رہتے ہوئے اپنے فنکشنز ڈسچارج کرنے ہیں اور کسی دوسرے نے اس میں دخل اندازی نہیں کرنی. سو دس از کامنلی نون ایز ٹرائکوتمی آف پاورز کہ جی یہ 3 جو ستون ہیں یہ اس طرح سے کام کریں گے. تو پولیس جو ہے وہ کس کے تابع آتی ہے؟ ایگزیکٹو کے. پولیس کی اپنی ہیرارکی ہے، چین آف کمانڈ ہے. پولیس اگر کانسٹیبل سے شروع ہوتی ہے تو وہ ہائیسٹ آفس ان کا انسپیکٹر جنرل آف پولیس ہے، پروونس کا ہیڈ جو ہوتا ہے. اسی طرح اگر ایف آئی اے ہے، فیڈرل پولیس ہے، تو اس میں کانسٹیبل سے شروع ہوتا ہے اور ڈی جی پہ ڈائریکٹر جنرل پہ ختم ہو جاتا ہے. پھر ان کی اپیلیں سیکٹری ہوم اور سیکٹری انٹیریئر کے پاس جا سکتی ہیں. کسی حد تک گورنمنٹ کا پھر وہ اختیار آ جائے گا. انہوں نے کہا یہ کام ان کو کرنے دو، عدالتیں اس میں انٹرفیئر نہیں کریں گی. اور وہ ایک کیس نہیں ہے، میں نے ان نوٹس میں دیا ہوا، میں کچھ 8 10 15 کاپیاں لایا ہوں، میں چھوڑے جاؤں گا، آپ یہ دیکھ لیجئے گا. کچھ ججمنٹس بھی ہیں. پھر اس میں کافی سال یہی رہا کہ پولیس تفتیش میں تو انٹرفیئرنس کرنی نہیں، عدالت نے دور رہو اس سے، بالکل شجر ممنوع ہے، آپ نہیں کریں گے. پھر ایک بڑی سیلیبریٹڈ ججمنٹ آئی شہناز بیگم والی. وہ کیس تھا جس میں پورے ملک میں وہ اخباروں میں بھی آیا. وہ مصطفیٰ زیدی صاحب ایک بڑے مایہ ناز شاعر تھے، ان کا قتل ہوا. اس میں تفتیش شروع ہوئی اور خاتون کا نام آیا بطور سسپیکٹ. اس میں پھر انویسٹیگیشن ہوئی. وہ انہوں نے کورٹ کو اپروچ کیا، کورٹ نے کسی حد تک انٹرفیئر کیا. بعد میں معاملہ سپریم کورٹ پہ جا کے منتج ہوا. اس میں یہ کہا گیا کہ عدالت نے اس تفتیش میں کچھ ڈائریکشنز دی ہیں کہ اس کو اس طرح نہیں، اس طرح کرو، اس طرح نہیں، اس طرح کرو. تو فائنلی ڈکلیئر کروانے کے لیے کورٹ سے رجوع کیا گیا کہ جی یہ تو انٹرفیئرنس ہے سپیریئر کورٹ میں، سپریم کورٹ میں جا کے. سپریم کورٹ نے کہا کہ نہیں، بالکل انٹرفیئرنس ہے. جہاں پہ کھلی انٹرفیئرنس نظر آئے وہاں پہ نہ ہائی کورٹ حکم پاس کرے گی، اور اگر ہائی کورٹ کرے گی تو سپریم کورٹ اس کو ریورس کرے اور سیٹ اسائڈ کرے. البتہ سپریم کورٹ نے ایک ونڈو کھولی. اس نے کہا کہ جو ہماری جوڈیشل ریویو کی پاورز ہیں انڈر 199 اس میں تو پروسیڈنگز بھی ہیں، فنکشنز بھی ہے، ڈسچارج آف فنکشنز بائی اینی اسٹیٹ فنکشنری. اگر کوئی بندہ اپنی جورسڈکشن سے ایکسیڈ کرتا ہے، اسٹیپ آؤٹ باہر جاتا ہے اور وہ اسٹریچ کر کے اس کو اپنی ویمز اور وشز اور اپنی انا کی تسکین کے لیے استعمال کرتا ہے. کسی تھانے دار کی زمین کا تنازع چل رہا ہے اس کے تھانے کی حدود کے باہر اپنے آبائی گاؤں میں کہیں سے، تو وہ اپنے تھانے کی موبائل لے جاتا ہے اور جس بندے کے ساتھ اس کا دعویٰ ہے اس کو بغیر کسی پرچے سے اٹھا لاتا ہے اور اس کو تھانے میں بند کر دیتا ہے. تو عدالت منہ تو نہیں دیکھے گی.
یا اس پہ کوئی جھوٹا مقدمہ 13-20-65 کا ڈال دیتا ہے اور یہ چیزیں ساری فیس آف ریکارڈ ثابت ہو رہی ہیں، تو پھر عدالت کیا کرے؟ انہوں نے کہا ہاں جہاں پہ ایلیمنٹ آف میلافیڈے از فلوٹنگ آن دا سرفیس وداؤٹ اینی انکوائری، موٹی باتوں سے اگر میلافیڈے جو ہے وہ نظر آ رہی ہے اور جو ابیوز آف پاور نظر آ رہی ہے، ایکسیس آف جورسڈکشن نظر آتی ہے آپ کو کہ آپ نے ایکسیڈ کر دی ہے اپنی جورسڈکشن کو، اپنے اختیار کو، وہاں پہ دی ہائی کورٹ while exercising powers under Article 199 must step in to rescue the subjects of the state or persons aggrieved from the police actions. اس کے بعد پھر یہ کام چلا، پھر ایک ججمنٹ آئی رئیسہ فاروق کیس، اسے ہم کہتے ہیں 1992 سپریم کورٹ منتھلی ریویو ہے، آنریبل گورنمنٹ آف سندھ ورسز رئیسہ فاروق ہے، MQM کے لیڈر کی، وہ میرے خیال میں جو فوت ہو گئے ہیں ان کے کیس تھا، ان کی وہ بیوہ تھیں، انہوں نے چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو چٹھیاں لکھیں کہ جی اس طرح اسے اٹھا لیا گیا ہے اور روز نیا مقدمہ بنا دیا جاتا ہے، اور ضمانت کراتے ہیں تو اگلے دن ایک نئے مقدمے میں پکڑ لیا جاتا ہے، تو آپ ہمیں انصاف دلائیں۔ انہوں نے وہ پولیس ریکارڈ منگوائے، انہوں نے پولیس فائلز منگوا لی، وہ ساری دیکھی، انہوں نے کہا کہ جی ہاں یہ ایکسیسز ہو رہی ہیں، انہوں نے اس کو بیل آؤٹ کر دیا اور ایک ڈائریکشن دی کہ آئندہ کورٹ کو آپ اطلاع کریں گے، اور بلینکٹ کور جسے ہم کہتے ہیں، وہ میٹر سپریم کورٹ میں گیا۔ سپریم کورٹ نے اس کیس میں پھر جو ایکسٹینشن کی جورسڈکشن کی، انہوں نے کہا ہم نے پہلے بھی کہا ہے کہ جہاں پہ میلافیڈی آن دا فیس آف ریکارڈ نظر آ جائے، جہاں پہ لگے کہ لوگ پروسیکیوٹ نہیں پرسیکیوٹ ہو رہے ہیں، جہاں پہ ایکسیس آف جورسڈکشن ہو، ابیوز آف اتھارٹی ہو، جہاں پہ یہ لگے کہ پولیس اپنی ومز اور وشز کے مطابق کرنا چاہ رہی تھی اور قانون کے تابع نہیں تھی کر رہی، وہاں پہ انہوں نے کہا کہ کورٹ مسٹ کم فارورڈ اینڈ ریسکیو انوسینٹ سٹیزنز فرام دیئر کلچز، اور انہوں نے کہا کہ جو آرٹیکل 4 ہے ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا، آرٹیکل 9 ہے، آرٹیکل 14 ہے جو آپ کے بیسک رائٹس ہیں، انوائبلٹی آف ہاؤس، آپ کی ڈگنیٹی آف مین، ٹو بی ڈیلٹ ود ان اکارڈنس ود لا، ڈسکریمنیشن کے حوالے سے جو کرب کی گئی، جہاں پہ یہ چیزیں نظر آئیں کورٹ کو لازماً اس میں سٹیپ ڈاؤن کر کے اس کو سٹیپ فارورڈ کر کے آنا چاہیے اور اس کو ریسکیو کرنا چاہیے۔ یہ چیزیں بعد میں پھر 1998 میں شریفہ بی بی والا کیس آیا جو PLD 1998 SCMR 666، اس میں بھی انہوں نے اسی بات کو کہا۔ ہاں جو رئیسہ فاروق کا تھا 2142 اچھا آیا ہوا میرے اس میں بھی ہے۔ سو فائنلی جو ایک شفٹ تھا وہ ہمیں نظر آیا، آل دو انہی سالوں میں کچھ کیسز آئے، جیسے بریگیڈیئر ریٹائرڈ امتیاز والا کیس ہے، اس میں پہلا ویو دیا انہوں نے میلافیڈی کا، لیکن انہوں نے ریسٹرین کیا۔ رئیسہ فاروق کیس آپ کا بھی، اگر آپ کو کبھی لگے نا کہ انویسٹیگیشن کے حوالے سے آپ کو ہائی کورٹ ریٹ میں جانا پڑ رہا ہے، یا جسٹس آف پیس آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں یہ میرے اختیار سے باہر ہے چیز، میں نہیں، باہر والی تو وہ نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے پاس جوڈیشل ریویو کی پاورز نہیں ہیں، لیکن ایک آپ کو کلیئرٹی آ جائے گی کہ جوڈیشل ریویو کیا ہے اور یہ ایگزیکٹو فنکشنز کس حد تک ہیں۔ تو رئیسہ فاروق میں بڑا اچھا انہوں نے اور بڑی لبرلی اس کو انہوں نے آئین کو اور انفورسمنٹ آف فنڈامنٹل رائٹس کو انہوں نے بڑا خوبصورتی سے ایکسپلین کیا کہ کورٹس کو کیا کیا کرنا چاہیے۔ سو جسٹس آف پیس کا تفتیش کی تبدیلی سے میں نے بات شروع کی تھی۔ فل بینچ نے 2005 PLD 2005 لاہور 470 میں انہوں نے کہہ دیا کہ نہیں نہ کرے، صرف ڈاک خانے کا کام کرے گا جسٹس آف پیس، کہ آپ نے 18(6) کے تحت تبدیلی تفتیش کی درخواست دی، پولیس آرڈر 2000 میں ہے نا 18 آرٹیکل 18 کلاس 6 میں، کہ یہ میکنزم ہے، ڈسٹرکٹ اسٹینڈنگ بورڈ بنے گا، وہ ریکمینڈ کرے گا، پھر اس کے بعد جو کمپیٹنٹ اتھارٹی ہے DPO چینج کرے گا، اگلی اگر سیکنڈ چینج ہے تو اس میں جو آپ کا ریجنل اسٹینڈنگ بورڈ ہے وہ اس کو دیکھے گا، وہ ریکمینڈ کرے گا، اور RPO صاحب چینج کریں گے، اور اگر اوپر سے شروع کیا تو پھر IG آفس تک جائے گا۔ انہوں نے کہا نہیں یہ صرف ڈاک خانے کا کام کرے، یہ تبدیلی تفتیش آپ کا کام نہیں ہے کیونکہ یہ اٹ اماؤنٹس ٹو انٹرفیئرنس انٹو دی انویسٹیگیشن۔ اب اگر آپ پروویژن کو پڑھیں تو ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن آف کرمنل کیس آرٹیکل 18(6) میں تو ادھر آئی ہے نا، جو CRPC میں لکھا ہوا ہے وہ 3 فنکشنز ہیں۔ آرڈر کرے گی جو اتھارٹی ہے جسٹس آف پیس ایکس آفیشو، وہ آرڈر کریں گے نمبر 1 ریگارڈنگ دی فیلئر ٹو رجسٹر اے کرمنل کیس،
ہاں دوسرا آرڈر وہ کریں گے جو نان رجسٹریشن کا ہو گیا، ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن فرام ون پولیس آفیسر ٹو اندر. اب دیکھیں اس میں لینگویج تو بڑی سیدھی ہے. این ایکس آفیشل جسٹس آف پیس میں ایشو اپروپریٹ ڈائریکشنز ٹو دی پولیس اتھارٹیز کنسرنڈ آن اے کمپلینٹ ریگارڈنگ نان رجسٹریشن آف کرمنل کیس. جسٹس آف پیس آپ کو پتہ ہے جو اوپر والی پہلی لائن ہے نا اس کو بڑے دھیان سے پڑھنا ہے. مے ایشو اپروپریٹ ڈائریکشنز وہ خود نہیں کرے گا، اسی لیے یہ برا سمجھا جاتا ہے اگر جسٹس آف پیس کہہ دیتے ہیں نا کہ یہ میں آئی ہیئر بائی آرڈر رجسٹریشن آف کیس. انہیں ہمیشہ یہ کہنا چاہیے کہ ایس ایچ او از ڈائریکٹڈ ٹو گیٹ دس کیس رجسٹرڈ پروسیڈ فردر ان اکارڈنس ود لا، یا ٹو پروسیڈ ان اکارڈنس ود مینڈیٹ آف سیکشن 154 سی آر پی سی وچ مینس کہ وہ ایف آئی آر درج کرے اینڈ دین ٹو فالو دا لیگل کورس. دوسری بات انہوں نے تفتیش کی جو لکھی وہ بڑے آپ اسی تناظر میں پڑھے نا. اگر جسٹس آف پیس نان رجسٹریشن آف کرمنل کیس پہ اختیار رکھتا ہے آرڈرز کرنے کا، ڈائریکٹیو جاری کرنے کا، ڈائریکشن دینے کا، تو اسی تناظر میں پڑھے این ایکس آفیشل جسٹس آف پیس مے ایشو اپروپریٹ ڈائریکشنز ٹو دی پولیس اتھارٹیز کنسرنڈ آن اے کمپلینٹ ریگارڈنگ ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن فرام ون police officer to another, meaning thereby if this provision is read in conjunction with 6 جو ہے اس کو آپ 6(2) میں لے کے جاتے ہیں تو بڑی سیدھی سی بات ہے کہ اپروپریٹ ڈائریکشن جو ہے وہ دے سکتے ہیں، دیتے بھی ہیں. لیکن وہ پہلے کیا کرتے تھے، وہ بالکل ہی وداؤٹ اپلیکیشن آف مائنڈ کہتے تھے دی پٹیشنرز اپلیکیشن از پینڈنگ بفور دی authorities are directed to expedite the matter and decide the application. بالکل ٹھیک ہے ویسے ہی کریں، لیکن انہوں نے جو نئی ججمنٹ آئی ہے اگر آپ اس کو دھیان سے پڑھیں گے اس میں انہوں نے کہا کہ یہ مقصد تھا یہ امینڈمنٹ 2002 میں کرنے کا کہ جو عام آدمی ہے، جو غریب آدمی ہے، جس کے وسائل نہیں ہیں، جس کا پولیٹیکل کلاؤٹ نہیں ہے، جو معاشرے میں پسا ہوا ہے پہلے ہی، اس کو اس کے ڈور سٹیپ پہ قانونی امداد ملے، اور جب وہ کورٹ کچہری میں جا کے لیتا ہے تو اس کو وہ پولیٹیکل کلاؤٹ کی یا اس کی ضرورت نہیں ہوتی. سو انہوں نے کہا یہ ایک ایشو ہے ٹرانسفر آف انویسٹیگیشن کا بھی، اور اسی لیے لا میکرز نے ان دیئر اون وزڈم اس کو انٹروڈیوس کیا. سو 2016 کو آپ دھیان سے پڑھیے گا، اس میں انہوں نے جہاں پہ اعجاز افضل صاحب کی آتھر ججمنٹ ہے پیرا، اس میں انہوں نے پورا پیرا لکھا ہے اس بات پہ، اور کلیئرٹی کافی حد تک آئی ہے. جو کہ خضر حیات کیس میں جسٹس کھوسا نے جب لکھا تو انہوں نے صرف اس حد تک کنفائن کیا کہ آپ صرف اتنا کر سکتے ہیں کہ آپ وہ درخواست ریفر کر دیں سیدھی اتھارٹیز کو، خود نہ کریں کہ تفتیش تبدیل، خود کا ابھی بھی نہیں انہوں نے کہا، لیکن اپروپریٹ ڈائریکشن دی جا سکتی ہیں اگر جسٹس آف پیس سیٹسفائیڈ ہے، وہ انہیں کہے کہ ہاں دس کیس میرٹس ٹو بی ٹرانسفرڈ، تو آپ اس کو ان اکارڈنس ود لا ٹرانسفر کریں. وہ پھر ریزنس جی نو دیز آر ناٹ. دیکھیں اب انہوں نے جو 2016 میں یہ کہہ دیا ہے، انہوں نے کہا اگر یہ صرف ریکمنڈیشنز ہوتی تو اس کو آلٹرنیٹ ریمیڈی کے طور پہ کبھی نہ لیا جاتا اور ڈائریکٹ ریٹ کا دروازہ کھلا رہتا. سپریم کورٹ نے اب بھی چیزوں کو اور آسان کر دیا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو ڈسچارج آف ڈیوٹیز ایز جسٹس آف پیس از ناٹ جسٹ اے میکینیکل ایکسرسائز آف پاورس، کہ کوئی منسٹریل جاب ہے آپ نے ادھر سے چٹھی لی اور ادھر بھیج دی، ڈاک خانے والی بات. دے آر ناٹ پوسٹ آفیسز، دے ہیو ٹو ڈسچارج دیئر فنکشنز بائی ایپلیکیشن آف مائنڈ اپلائنگ ریلیونٹ پروویژنز آف لا ایون ہیئرنگ ادر سائڈ. دیر از نو امپیڈمنٹ کہ آپ نے دوسری سائڈ کو سننا ہی نہیں ہے، آپ نے پولیس سے کمنٹس منگوانے ہیں. اگر دوسرے فریق نے ملزمان کو رسپونڈنٹ امپلیڈ کیا ہوا ہے تو ان کو بھی سن لیں، اور سنتے ہیں روز آپ کے سامنے ہیں. سو اس حوالے سے وہ کوازی جوڈیشل فنکشن ہیں، اور ان فنکشنز کے ڈسچارج میں اس نے قانون کی جو منشا ہے اس کو سامنے رکھنا ہے. لہٰذا یہ میئر ڈائریکشنز نہیں ہیں. اس کی نیچر اٹ از مینڈیٹری ہے، اس لیے کہ اٹ از اے ڈیسیژن، جیسے ٹریبیونلز کے ڈیسیژنز بائنڈنگ ہوتے ہیں. اسی وجہ سے جو نان کمپلائنس ہے جسٹس آف پیس کے ڈائریکشنز کی، ڈیسیژنز کی، ڈائریکشن تو ڈیسیژن میں دی جاتی ہے نا کہ یو آر ہیئر بائی ڈائریکٹڈ ٹو ڈو دس، وہ فورس آف لا رکھتی ہیں. اس میں 2 طرح کی ریمیڈیز آپ کو دی گئی ہیں. ایک آپ جا سکتے ہیں امپلیمنٹیشن کا، وہیں پہ درخواست دائر کریں اور کہیں کہ ان کے خلاف 155 کی کارروائی آرڈر کی جائے.
دوسرا آپ جا سکتے ہیں فار انفورسمنٹ آف دیٹ ڈیسیژن یو کین فائل اے ریٹ پٹیشن اپینڈنگ دیٹ ویری آرڈر وچ از ان یور فیور, گو بیفور ہائی کورٹ کہ جی مجھے یہ آرڈر ملا ہوا ہے, آئی ایم رننگ پلر ٹو پوسٹ, میری بات کوئی نہیں سن رہا, تو اس کو انفورس کروایا جائے. سو ہائی کورٹ ان اٹس کانسٹیٹیوشنل جورسڈکشن ایوری ڈے آتے ہیں کیسز, وہ ایسے احکامات جاری کرتے ہیں کہ آپ اس پہ مقدمہ درج کریں. سو کمنگ بیک ٹو دیٹ ویری کروشل پوائنٹ, آپ کو شفٹ نظر آئے گی 2005 اور 2016 میں, اور درمیانی سالوں میں آپ سارے پریکٹسنگ لائرز ہیں, آپ کو اندازہ ہے کہ چینج آف انویسٹیگیشن میں بہت ریلیکٹنٹ ہے جسٹس آف پیس, وہ خود نہیں کریں گے. میں آج یہ بھی نہیں کہہ کے جا رہا آپ کو کہ جسٹس آف پیس کا اختیار ہے کہ وہ چینج آف انویسٹیگیشن کر دے اپنے ہاتھ سے, لیکن جیسے نان رجسٹریشن آف کرمنل کیس میں اس کو اختیار ہے کہ وہ فائل ایگزامن کر لے, پرچہ بنتا ہے تو اس کا آرڈر لکھ دے, کر دے ڈائریکشن ان کو, اسی طرح چینج آف انویسٹیگیشن کی کمپلینٹ کو اس نے سمیرلی ڈسمس نہیں کرنا, اس نے ان سے کمنٹس منگوانے ہیں, وہ ان کو پابند کر سکتا ہے کہ 18(6) کا اگر منشا پوری ہوتی ہے, اس کی ریکوائرمنٹس فلفل ہوتی ہیں, وائی ڈونٹ یو پروسیڈ ود دی میٹر اینڈ وائی ڈونٹ یو پاس این اپروپریٹ آرڈر وچ از اسپیکنگ ان نیچر. سو وہ سپریم کورٹ نے کہا, جو سپریم کورٹ کے وہ پیراگراف ہے اس میں وہ واضح انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگوں کی آسانی کے لیے بنایا گیا, ان کو دور جا کے انصاف نہ لینا پڑے, سیاسی بندے جن کے ہاتھوں میں نہیں ہیں, اور انہوں نے لکھا ہے اس میں کہ تھانے جو ہیں وہ سیاسی جو گروز ہیں, پولیٹیکل بگ وگز ہیں, ان کے ہاتھوں میں کھیلتے ہیں کھلونوں کی طرح, اور جس شخص کی وہاں تک رسائی نہیں ہے اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے بسا اوقات تھانے سے انصاف لینا. تو ایسے میں جسٹس آف پیس کا جو آفس ہے وہ جی. تو سر پھر یہاں پہ جب ٹرانسفر آپ انویسٹیگیشن کے لیے جسٹس آف پیس کے پاس ہم آ سکتے ہیں, ہاں سر, تو ڈائریکٹ آ جائے گی یا نہیں نا ڈائریکٹ تو دیکھیں میری جو رائے ہے, ڈائریکٹ آپ نان رجسٹریشن پہ بھی نہیں آ سکتے. یہ تو لکھی پڑی بات ہے کہ 22A(6) میں آپ نے تبھی آنا ہے جب آپ نے ایک دفعہ ماسوائے تیسرے لمب میں آپ ڈائریکٹ آ سکتے ہیں. جو کلوز 1 رومن ہے اس میں بھی آپ نے پہلے پولیس کے پاس جانا ہے, تحریری درخواست یا تقریری درخواست دینی ہے, بتانا ہے کہ میرے ساتھ یہ جرم ہوا ہے اور اس کو پروسیڈ کیا جائے, اور وہ ہمیشہ اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ زبانی بات کر کے 2 دفعہ عدالت آئے اور وہ خراب ہو, بہتر ہے کہ اس کو جب آپ کے پاس آئے اسے پوچھیں تم تھانے گئے اور نہیں گیا, اس کو خود دیکھیں کہ اس کی اپلیکیشن درست ہے, کہیں اس کے ساتھ زیادتی تو نہیں اس کی کم علمی کی وجہ سے, اس کی درخواست فیکٹس کو درست رکھیں. فیکٹس ہمارا کام نہیں ہے فیکٹس چینج کرنا, یہ وکیل کی نہ ڈیوٹی ہے, نہ ہی مورالٹی ہے, نہ ہی ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ ہمیں الاؤ کرتا ہے, لیکن اس کو اسٹریم لائن فائن ٹیون ہم کر سکتے ہیں کہ یہ بات اس طرح سے تم نے لکھنی ہے. اسے کہیں تھانے جاؤ اور اس کو کمپلینٹ والا جو اس کا سیکشن ہے وہاں سے ٹھپا لگواؤ, نہیں بھی لگاتے تو آ جاؤ, تاکہ 2-1 دن کا ٹائم دے کے پھر آپ درخواست دائر کرو. تبدیلی تفتیش کا بھی ایگزیکٹلی یہی ہے کہ آپ چینج آف انویسٹیگیشن کی درخواست دیں گے, جو قانون میں وقت متعین کیا گیا 7 دن 15 دن 10 دن اگر نہیں دیا گیا, ایک ریزنیبل ٹائم تک انتظار کریں گے, اینڈ دین یو ول کم بیفور جسٹس آف پیس. یہ دونوں جو ریمیڈیز آپ نے لینی ہیں آفٹر اپروچنگ دی ایگزیکٹو ہائرارکی پولیس ڈپارٹمنٹ کو. جو تیسرا ہے, اعظم بھائی آگے موو کرنے سے پہلے یہ ذرا کہ مجھے بتا دیجیے 6(2) کی ورڈنگ کے اوپر وہاں پہ لکھا ہوا ریگارڈنگ ایکچولی ٹرانسفر, یہاں پہ تو لکھا ہوا نان رجسٹریشن. اگر وہ ٹرانسفر کر دیں اور آپ اس کے اگینسٹ آ سکتے ہیں جسٹس آف پیس کے پاس, اس کے اگینسٹ آپ کے پاس ریمیڈی ہے دوسرے فریق کے پاس کہ وہ ایک ہائر فورم پہ چلا جائے. نہیں یہاں پہ آ سکتا ہے نہیں, نہ اس جسٹسیبل نہیں, میں بتاتا ہوں. جسٹسیبل اس لیے نہیں ہے کہ یہ فنکشنز جو ہیں چینج آف انویسٹیگیشن کے یا رجسٹریشن آف کیس کے, دیز آر ایگزیکٹو ان نیچر, تھانے والے کر رہے ہیں. جسٹس آف پیس نے اگر کوازا جوڈیشل کرنی ہے تو ایک جو کیس لا سے بھی ہمیں پتہ چلا وہ یہ ہے کہ جو بھی ود ان دا لا ریمیڈی موجود ہے آپ نے پہلے وہ ایگزاسٹ کرنی ہے, اور یہی جسٹس منظور ملک صاحب نے جو ایڈیشنل نوٹ اس سے ایڈ کیا یہ جو 2016 سپریم کورٹ میں, اس میں انہوں نے کہا کہ میری رائے میں, جج صاحب لکھتے ہیں کہ میری رائے میں جسٹس آف پیس کے پاس آنے سے پہلے ایک ہائر فورم کو بھی ضرور اپروچ کر لینا چاہیے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے اس بات پہ پٹیشنز اڑائی جا رہی ہیں, حالانکہ وہ منارٹی ویو ہے,
حالانکہ وہ مائنورٹی ویو ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ آپ اس بحث میں بھی نہ پڑیں. خوبصورت وکالت یہی ہوتی ہے کہ جو چیز عدالتیں کہہ رہی ہیں وہ کر دو، اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا. آپ جہاں پہ ایک درخواست تھانے میں جانی ہے، 2 دن بعد ایک درخواست ڈی پی او کو بھی چلی جائے، آپ کا کیس اور بہتر ہو جائے گا. چلے میں چاپا صاحب یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایڈوائز کر دیں کہ یہ تمہارے لیے اچھا ہے، ورنہ میں اس پوائنٹ پہ کورٹ کو کنونس کر لوں گا، لیکن اس کو بھیجیں. اگلی بات جو محمد نے بڑی خوبصورت بات نکالی کہ کیا جو ڈیسیژن ہے بورڈ کا یا کمپیٹنٹ اتھارٹی کا ریگارڈنگ دی چینج آف انویسٹیگیشن، کہ اس نے آپ کی چینج کر دی یا نہیں کی، اس کے خلاف آپ آ سکتے ہیں. ایک تو ہے نا فیلئر ٹو ایکسرسائز جورسڈکشن ویسٹنگ ان دی اتھارٹی. فیلئر یہ آپ نے درخواست دی ہوئی ہے، وہ دے آر سٹنگ اوور دا فائل فار اے لانگر پیریڈ. فائنل آرڈر جو ہوگا نا، فائنل آرڈر سیکنڈ چینج کا، اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں جسٹس آف پیس کے ایگریوڈ پارٹی، بیکاز اس میں آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ جو چینج ہوئی ہے دوسری، یہ وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے کیونکہ 2 انویسٹیگیشنز پہلے ہی چینج ہو چکی تھیں، یا یہ جو دونوں مجھے ریفیوز کی گئی ہیں چینج آف انویسٹیگیشن آن فالس پری ٹیکسٹ کے ابھی پہلے والی اپلیکیشن جو پہلے والی تفتیش مکمل ہی نہیں ہوئی. ایک عام طور پہ یہ آپ کو اب روز ڈیفیکلٹی آتی ہے میرے خیال میں، جب آپ چینج آف انویسٹیگیشن کی درخواست دیتے ہیں تو وہ اعتراض لگاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ابھی تو پہلے آئی او نے رائے کوئی نہیں قائم کی، ابھی تو اس نے اوپینین دی نہیں ہے، تو آپ تو پری میچور ہی آ گئے ہیں. بھئی بات یہ ہے کہ اگر وہ اس کا کاؤنٹر آرگیومنٹ کیا ہے، کاؤنٹر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اگر وہ پہلی تفتیشی جو ہے پہلا، ظاہر ہے اس نے 2-1 دن تو لگانے ہیں نا، نقشے موقع یہ وہ سارا کچھ فائل بنا کے، اگر وہ فائنل رائے دیتا ہے اور ود ان نو ٹائم 173 کی رپورٹ بنا کے پروسیکیوٹر کے حوالے کر دیتا ہے، تو رپورٹ جانے کے بعد آپ پہ ایک اور پابندی آ جاتی ہے، جی چالان مرتب ہو گیا، اب تبدیلی تفتیش نہیں کریں گے ہم. تو یہ آرگیومنٹ ضرور دیں اس بات کے کو بیلنس کرنے کے لیے یا اس کے ریبٹل میں کہ جو ہے نا کنکلوژن آف انویسٹیگیشن، this is not mandatory for getting an order of change of investigation, because if somebody is acting without lawful authority or beyond the jurisdiction اور excesses کر رہا ہے اور omissions کر رہا ہے کہ آپ کا کراس ورژن نہیں لکھ رہا، آپ کے بیان ہی نہیں لکھ رہا، آپ کا موقف درج نہیں کر رہا، یا آپ مدعی ہیں تو آپ کے بیانات 161 نہیں شامل مثل کرتا کہ یہ ڈیلے ہوں اور فائدہ ملزموں کو پہنچے، تو آپ دیکھتے رہیں گے کہ کیس اچھی طرح خراب ہو جائے تو پھر آپ چینج آف انویسٹیگیشن کے لیے جائیں. جی ضروری نہیں ہے ایٹ آل، اٹ ڈپینڈس کیس ٹو کیس. دیکھیں نا میں نے آپ کو سینیریوز دیے ہیں. سینیریو یہ ہے کہ آپ نے ایک سنجیدہ 324 کا کیس درج کروایا، زخمی جو ہے وہ فٹ ہے دینے کی پوزیشن میں ہے، تفتیشی اس کا بیان نہیں لکھ رہا، آپ اس کے پاس بندے بھیجتے ہو، کہتے ہیں میں ملنا ہوں گا تو لکھاں گا، پتہ چلتا ہے آپ کو کہ یہ ملا ہوا ہے ان کے ساتھ کہ جی جتنا اس کا بیان ڈیلے ہوگا اتنا ملزموں کو فائدہ پہنچے گا، تو آپ اس کو دیکھتے رہیں گے. آپ ایک درخواست دیں گے اس کے سینئر آفیسر کو، اس میں یہ سارے حقائق لکھیں گے اور کہیں گے کہ جی مجھے اس پہ اعتماد نہیں ہے، میری تفتیش جو ہے نا کسی اور آفیسر کے سپرد کی جائے اور ساتھ میں فی الفور حکم جاری کیا جائے کہ 161 کے بیانات لکھے جائیں، یا جو بھی یہ نقشہ موقع نہیں بناتا، شامل نہیں کرتا مثل پہ، ایسا ڈیفیکٹ ڈال دیتا ہے جو کل کو آپ کا ٹرائل تباہ کر دے گا. تو یو کانٹ ویٹ ٹل دا ٹائم کہ جی یہ آئیں اور یہ بات ہو. تو اس حوالے سے یہ اچھی بات ہے کہ ڈیسیژن آ گیا. ایک تو آپ درخواست لے کے جا سکتے ہو کہ میں نے بورڈ کو درخواست دے رکھی ہے، وہ میٹنگ ہی فکس نہیں کر رہے، انہیں پابند کیا جائے کہ وہ کریں. ایک اپلیکیشن آپ دے سکتے ہو فائنل آرڈر جب ہو جاتے ہیں، 2 مواقع ہیں نا آپ کے پاس، دونوں ایگزاسٹ ہو گئے، آپ کے حق میں نہیں ہوا اور ہوا فیکچولی انکریکٹ گراؤنڈ پہ. فار ایگزامپل کیا ہے ایک بڑی مزیدار سچویشن، آپ سیکنڈ چینج کے لیے جاتے ہو، پہلی تفتیش ہو گئی آپ کے بندے کے خلاف، آپ جاتے ہو سیکنڈ چینج کے لیے، ڈی آئی بی جو ہے آر آئی بی جائے گی، وہ ریجنل پہلی تو کرے گا، وہ ریجن میں جائے گی آپ کی، وہ بورڈ لکھ دیتا ہے کہ جی یہ تاخیر سے آئے ہیں، اب تو چالان داخل ہو چکا ہے. فیکچولی چالان داخل نہیں ہوا اور یا جس دن انہوں نے کہا چالان داخل ہو چکا ہے اس سے 4 دن بعد چالان داخل ہوا اور اس پہ مور لگی ہوئی ہے پروسیکیوٹر کی اور دستخط ہوئے ہوئے. دس از اے فٹ کیس. آپ اس کی 22A کی درخواست لے کے آئیں جسٹس آف پیس کے پاس، کہیں کہ یہ آرڈر سیٹ اسائڈ کرے.
یہ مجھے کانسیکوینشل ریلیف دیں، میٹر ان کو دوبارہ بھیجیں، یا آپ خود آرڈر کریں کہ یہ جو آرڈر کیونکہ فیکچولی انکریکٹ ہے، یہ میلا فیڈے نظر آ رہی ہے اس سے، سو لیٹ سیکنڈ چینج آف انویسٹیگیشن بی آرڈرڈ، اور ڈی پی او کو کہیں کہ آفیسر اپوائنٹ کرے اور اس کو انویسٹیگیٹ کرے. سو دیکھیں فوجداری میں جو ایک چیز ہے نا، وہ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے، ہم بھی کہتے ہیں، آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایپلیکیشن آف لا تو ہے، لیکن فیکٹس آف دا کیس آر سو امپورٹنٹ اینڈ سو ریلیونٹ کہ آپ کو یو کانٹ گو بیونڈ دیٹ. ایوری کیس یہی ایک چینج آف انویسٹیگیشن ہے، ویل ریزنڈ آرڈر کر دیا اتھارٹی نے، آپ کیسے مجبور کریں گے جسٹس آف پیس کو کہ نہیں تم اس کو سیٹیسفائڈ کرو؟ پھر ریزنز ہونی چاہیے نا. ایکسیس ہو گئی ہے، تفتیش تبدیل کرا لی آپ کے مخالفین نے، آر پی او کے دستخطوں سے لیٹر کرا لیا، پتہ چلا بورڈ تو ہوا ہی نہیں، اور تفتیش چلی بھی گئی کسی بندے کے پاس، آپ کو پتہ چل گیا کہ بورڈ نہیں ہوا، آپ جسٹس آف پیس کے پاس آئیں، یہ درخواست دیں کہ جناب اس کے تحت یہ چینج آف انویسٹیگیشن کا آپ کے پاس اختیار ہے اس کو دیکھنے کا، جیسے پرچے میں ہے، میری تفتیش تو انہوں نے بغیر بورڈ کی چینج کر دی ہے، یہ آرڈر جو ہے یہ دس از وداؤٹ لافل اتھارٹی ہے، آپ اس کو دیکھیں، یہ ایکسیس ہے آن دا پارٹ آف پولیس. سو سچویشن ٹو سچویشن. لیکن اچھی چیز یہ ہوئی ہے کہ اگریوڈ پارٹی کے لیے جو روم بہت تنگ تھا، نیرو تھا، بوٹل نیک تھی بالکل، جو فل بینچ نے کہا، انہوں نے کہا بس ڈاک خانے کے طور پہ کام کرو، زیادہ ضرورت نہیں ہے. ادھر درخواست آئی چینج آف انویسٹیگیشن، اسی کو بھیج دو فوری طور پہ وداؤٹ کمنٹنگ. وہ کھول دی بات سپریم کورٹ نے، انہوں نے کہا نہیں، یہ پروویژن امینڈ کرنے کا جو 2002 میں مقصد تھا وہ غریب آدمی کی سنوائی، اس کی آواز پہنچانا تھا ان حلقوں میں جہاں پہ ہے گلا نہیں بند کرنا چاہتا. تو اس میں آپ پڑھیے گا، آپ نے ساروں نے پڑھی ہوگی، 2016 کو دیکھیے گا، اس میں اچھا روم انہوں نے کاو کیا ہے اس کے لیے چینج آف انویسٹیگیشن کے ایشوز پہ. اب یہ آپ پہ منحصر ہے اور آپ سے زیادہ آپ کے کیس پہ منحصر ہے. میں ذرا ایک ضمنی بات کرنے جا رہا ہوں، کرنی اس لیے ضروری ہے کہ جو بات میں نے شروع میں کی تھی کہ وکیل کی یہ ڈیوٹی نہیں ہے کہ نہ ہونے والا کیس وہ کروا کے دے، بالکل نہیں ہے. ظاہر ہے جو چیز قانوناً نہیں ہو سکتی، اگر آپ سے کوئی بندہ ضد کرے آ کے کہ یہ 302 کا ملزم ہے، یہ سنگل ایکیوزڈ ہے، اس نے 3 فائر کیے، تینوں میڈیکل میں یہاں ہیں، پولیس نے اس سے گرفتاری کی، تفتیش میں اسے گناہ گار لکھا، جو بندوق برآمد کی وہ ہال پہلے جا چکے تھے، بندوق بعد میں گئی، پازیٹیو رپورٹ آ چکی ہے، اور جوڈیشل ہونے سے پہلے اس نے 164 کے بیان میں مانا بھی ہوا ہے. تو وہ کہیں جی نہیں ضمانت کرا کے دو. تو ظاہر ہے یہ میری آپ کی ڈیوٹی تو نہیں ہے، ایسا کیس لینے نہیں چاہیے. اسی طرح میں یہ بات کرنے جا رہا تھا کہ ہمارا کام جو ہے وہ کیس دیکھ کے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ یہ کیس میرا اٹس اے گڈ آرگیویبل کیس، وہ آپ کا ہے تو آپ اس پہ محنت کریں. اف اٹ از ناٹ اے گڈ آرگیویبل کیس تو اس کو دل پہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بڑی خوبصورت بات جو میں کہتا ہوں کئی باتیں آپ کے دل پہ نقش ہو جاتی ہیں. لارڈ ڈیننگ آپ نے سنے ہوں گے، زمانہ حاضر کے جو ججوں کے ولی ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے، بہت پڑھا لکھا، اور اس نے ایک نئی راہیں متعارف کرائیں اور نئے پرنسپلز کو اس نے قریدا، اور کنٹروورشل بھی رہے ڈیننگ کئی باتوں میں، لیکن اس نے اپنا مقام بنایا ہاؤس آف لارڈز میں. ڈیننگ نے کتابیں بھی لکھی، تو ایک جگہ پہ وہ ڈیو پروسیس آف لا ہے ان کی میرے خیال میں، اس میں وہ لکھتے ہیں، اور بڑی خوبصورت بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ گیٹ واٹ یو ڈیزرو. وہ وکیل سے مخاطب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یو ڈونٹ ڈیزرو واٹ جو آپ ڈیزرو کرتے ہو، یو گیٹ واٹ یور بریف ڈیزروز. ریلیف اعظم کو یا محمد احمد قیوم کو یا آپ کو نہیں ملنا، ریلیف آپ کی فائل کو ملنا ہے، جو اس میں لکھا ہوا ہے اس کے مطابق ریلیف ہونا ہے، کہ میرے مطابق یا محمد احمد قیوم کے مطابق ہونا نہیں. یہ بات سمجھنی ہے، اگر جج نے بھی اور وکیل نے بھی، ہماری آدھی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی. اسی طرح ایک جگہ پہ انہوں نے ریسکیو کیا وکیلوں کو، وہ بھی بڑی خوبصورت بات ہے. وہ کئی دفعہ ججز کہتے ہیں نا کہ جی یہ بیڑا غرق کیتا ہے تھلے ہی تواڈے وکیل صاحب میں کی کراں، جب آپ ریویژن اپیل میں جاتے ہیں یا پلیڈنگ ڈرافٹنگ میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے.
تو آپ نے وہ محاورہ تو سنا ہوا ہے کہ جو ججز ہیں دے ویئر آل دا لاز آف دا لینڈ آن دیئر سلیوز، اور اسی لیے یہ جو گاؤن جو روبز ہیں وہ بڑی کھلی کھلی ہے. ایک سمبولک ہے نا بات یہ دیٹ دے ویئر آل لاز آن دیئر سلیوز، کہ جج جو ہے قانون کی نظر میں، آئین کی نظر میں، معاشرے کی نظر میں جج ایک مکمل ایک انسان ہے. انسان نہ کہیں تو چلے، کم از کم وہ جو جس کام کے لیے اسے بٹھایا گیا ہے وہ اس کام کو بہت اچھی طرح جانتا ہے. سو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ the judge always wear all laws on his sleeves but lawyers vary in their competence. کوئی اچھا وکیل ہوتا ہے، کوئی بہت اچھا وکیل ہوتا ہے، کوئی درمیانہ وکیل ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا ججوں کو یہ شکوہ نہیں کرنا چاہیے کہ میں ریلیف اس لیے نہیں دوں گا کہ وکیل نے نیچے غلطی کی ہوئی ہے اور یہ غلطی اب درست نہیں ہو سکتی. سول میں یہ عموماً یہ مار دی جاتی ہے. تو اس کا انہوں نے ڈیننگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا. انہوں نے کہا the lawyers vary in their competence. سارے ایک جیسے نہیں ہوتے بٹ judges wear all laws on their sleeves. تو ان کو بڑے کھلے دل کے ساتھ وہ درستگی انہیں خود کر لینی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ کسی کو کہیں اور وہ کہے کہ جی نہیں یہ نہیں اور یہ ہو گیا. سو موونگ بیک ٹو آور ٹاپک، یہ تو دو چیزیں ہو گئی جو انہوں نے کہا کہ آپ کو آلٹرنیٹ جو ایوینیوز ہیں وہ دیکھ کے آئیں آپ. اب تیسرا جو ہے وہ ذرا وائڈر ہے ان نیچر. اس میں انہوں نے تین چیزیں کہی ہیں کہ an ex officio justice of peace may issue appropriate direction to the police authorities concerned on a complaint regarding number 1 neglect, failure or excess committed by a police authority in relation to its functions and duties. So تین چیزیں آ گئی جہاں پہ ایلیمنٹ آف نگلیکٹ ہے. نگلیکٹ یہی ہے لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے آپ جیسے نان رجسٹریشن بھی یہی ہے لیکن اس کے علاوہ بہت سے ہوتے ہیں. یہ بات جو میں نے پہلے کی تھی کہ پولیس آفیشیل از انڈر ڈیوٹی ٹو گیٹ یور اسٹیٹمنٹ انڈر سیکشن 161 ریکارڈیڈ. وہ نگلیکٹ نیگلیجنس ہے. اس کی وہ کہتا ہے جی مجھے بڑی ڈیوٹیاں ہیں جی، میں جلوس پہ جا رہا ہوں، محرم ڈیوٹی چل رہی ہے، 4 دن بعد گواہ کو لے کے آئیے گا، دیکھیں گے پھر. یہ اس کے پارٹ کے اوپر نگلیکٹ بھی ہے، اس کے پارٹ کے اوپر فیلئر بھی ہے. آپ یو کین گو بیفور جسٹس آف پیس، اس کے ایک افسر کو درخواست دیں اور نہیں بات بنتی جسٹس آف پیس کے پاس جائیں، کہیں جی یہ نہیں کر رہا. ملزم پکڑا جاتا ہے، اس کا ورژن ریکارڈ کے اوپر لے کے آنا ڈیوٹی ہے پولیس آفیشل کی. وہ نہیں لے کے آتا، یہ روز کی لڑائی ہے. یس یو کین گو بیفور جسٹس آف پیس، گیٹ اے ڈائریکشن دیٹ لیٹ ہز ورژن بی ریکارڈیڈ اینڈ پلیسڈ آن فائل. یہ وہ چیزیں ہیں. ایکسس کیا ہے کہ پولیس افسر کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ نان کاگنیزیبل افینس میں بغیر وارنٹ کے آپ کا دروازے پہ دستک دے اور آپ کو گرفتار کرنے آ جائے. ہے اختیار. تو اگر نان کاگنیزیبل افینس میں آتا ہے تو آپ پوچھیں گے بھائی جی وارنٹ کتنے؟ نہیں باز آتا، یو کین فائل اے پٹیشن. پرچہ درج کرنے کے بغیر ہراساں کرتا ہے، روز آپ کرتے ہیں ہیرسمنٹ کی پٹیشنز، آپ آ سکتے ہیں. کسی بندے کو ٹارچر کرتا ہے تحویل میں رکھتے ہوئے، ٹارچر کا اختیار ہے تحویل میں. فزیکل ریمانڈ ہم تو سارے وکیل بیٹھے ہوئے ہیں. فزیکل ریمانڈ کا مقصد مولا بخش چلانا یا مہمان خانے کی سیر کرانا تو نہیں ہے نا. تو اگر وہ ٹارچر کرتا ہے، ڈگنیٹی آف پرسن جو ہے وہ وائلیٹ ہوتی ہے، تو یہ پولیس اپنے اختیار سے تجاوز کر رہی ہے نا. تو آپ جسٹس آف پیس کے پاس آ سکتے ہیں کہ یہ بندہ انڈر کسٹڈی ہے، اس پہ بے تحاشا تشدد کیا جا رہا ہے، اپروپریٹ آرڈرز کیے جائیں، اس کا میڈیکل کا آرڈر کر دیں، سپیریئر اتھارٹیز کو بھیج دیں. اچھا اس میں میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیے 3 طرح کی ہمارے سی آر پی سی کی اسکیم میں جو پولیس ہیں ان کا تذکرہ کیا گیا. اور میرا اگلا میں بالکل ایگزیکٹلی اب اس پہ سوئچ کر رہا تھا. نہیں میں آپ نے ایگزیکٹ اس لمحے پہ یہ سوال کیا جب میں اس اگلے سیگمنٹ پہ جا رہا ہوں. ٹائپس کمپلیٹ کی نا، اسی لیے یہ دیکھیے جو آخری ہے نا نگلیکٹ ہے، فیلئر اور ایکسیس از کمیٹڈ بائی پولیس اتھارٹی ان ریلیشن ٹو اٹس فنکشنز اینڈ ڈیوٹیز. اب پولیس اتھارٹی انکلوڈ صرف 2 اتھارٹیز جو ابھی تک ججمنٹ سے بھی آئی ہیں اور جو پڑھا جو سی آر پی سی میں ہے، جو جہاں پہ پولیس اسٹیشن نوٹیفائی ہوتا ہے. ایک ایف آئی اے ہے اور ایک اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ ہے. اس کے علاوہ
جو اتھارٹیز ہیں وہ جسٹس آف پیس کے ڈومین یا جورسڈکشن میں نہیں آئیں گی. سو میری ادنا رائے یہ ہے کہ رینجرز اگر کوئی اٹراسٹیز یا کوئی ایکسیسز کرتی ہے تو آپ اس کو جوڈیشل ریویو میں لے جائیں. کر وہ ان ایڈ آف پولیس ہی رہے ہیں کیونکہ ان کو اختیارات جو لا اینڈ آرڈر کے دیے گئے ضابطہ فوجداری کے تحت دیے گئے، لیکن 22A کو محدود کرنا ہے. پڑھنا وہی ہے جو 22A(6)(3) میں لکھا ہوا ہے، اس سے آگے نہیں ہم جائیں گے. اب یہاں پہ جب ہم پہنچے تو ایک سوال اٹھا کہ کئی دفعہ ہم بڑی مسالہ دار اپلیکیشنز آتی ہیں ہمارے پاس. اچھا یہ میں نے ریفرنس دیے ہوئے ہیں آگے آ کے نا اسی حوالے سے کہ FIA جو ہے اس پہ ایک ججمنٹ میں نے نظر سے گزری تھی، میں نے کہا آپ کے لیے لیتا ہوں. 2013 PLD 2013 PLD اسلام آباد پیج 26 ہے. PLD 2013 اسلام آباد پیج 26 کہ وہاں پہ دیکھیں ایک انکوائری کا ایشو ہے، اس میں لڑائی نہیں ڈالنی کہ پہلے انکوائری ہوگی پھر پرچہ ہوگا، لیکن جو انیشیشن آف انکوائری ہے دیٹ وڈ بی ڈیمڈ کہ وہ اسی لینگویج میں پڑھی جائے. اگر دیکھیں یہ رائٹ تو ہے نا آپ کا کہ آپ انکوائری کی درخواست دے سکتے ہیں اور پروسیڈ کرنا ان کی ڈیوٹی ہے، تو اس حد تک آپ ضرور آرڈر لے سکتے ہیں. یا اگر FIA والے آپ کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، گرفتاری نہیں ڈالی ہوئی، انکوائری بھی کوئی نہیں، اور چھوڑ دیتے ہیں، پھر اٹھا کے لے جاتے ہیں، یا گھر پہ ریڈ کرتے ہیں غیر ضروری، یا آپ کا کمپیوٹر اٹھا کے لے جاتے ہیں، ابھی پرچہ ہے کوئی نہیں، انکوائری بھی کوئی نہیں، تو بائی ورچو آف دیز ججمنٹس وہ دے آر ٹریٹڈ ٹو بی پولیس. سو جسٹس آف پیس کین پاس اپروپریٹ ڈائریکشنز اگینسٹ FIA آفیشلس. لائک وائز ود معمولی فرق کے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کو بھی، باقی جو ایجنسیز ہیں وہ نہیں آئیں گی. اچھا جی، اب وہ کمپلینٹس اینڈ ریڈریسل کا ہم نے ایک بنایا ہوا ہے. اس میں کہتے ہیں کہ جو فیلئر ٹو انسرٹ اپروپریٹ پینل پروویژن ان FIR بائی انویسٹیگیشن ایک ہے، وہ عام طور پہ ہوتا ہے کہ جی یہ جرم درست لگایا اس نے، یہ جرم درست نہیں لگایا. آپ کہہ سکتے ہیں اسے یہ نگلیکٹ ہے، یہ فیلئر ہے، یہ فلاں ہے، لیکن اس میں کیونکہ فل بینچ نے ایک بڑی ڈیٹیلڈ ججمنٹ دی خضر حیات کیس میں،